اس سے اب اگلا مرحلہ، اب یہاں پر ایک بار پھر اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ شان رسالت کے بیان میں جو یہاں اس شخص نے دعویٰ کیا اپنے ترجمے کے لحاظ سے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ عرفان القرآن کی داغ بٹھانے کے لیے وہ بھی اگل گیا جو کبھی اگلتے ہی نہیں تھا۔ آج اس کے چیلے کہتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی سے لکھوائی ہیں، اور نام اپنا لکھا ہے، نام خود لکھا ہے اپنا، مگر کتابیں ریسرچ ورک، کمپنی ورک ہے، ریسرچ سکالر ہے، اسسٹنٹ سکالر ہے، ریسرچ اسسٹنٹ ہے، اور کام وہ کرتے ہیں، اور پوری ٹیم ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ تنخواہیں یہ دلواتا۔ اب اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں نہیں تم حسد کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسی باتیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کرتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں حسد رشک تو اس سے کیا جائے جس میں کوئی حسد رشک والی چیز ہو۔ جو غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے اور سلمان تاثیر کا ساتھی بنے، اس پر رشک کون کرے؟ رشک ہوتا ہے کسی وصف پر۔ یہ کس چیز کا خواب دیکھتے ہیں لوگ؟ اب دیکھو، ہم کہتے تھے تو جھگڑتے تھے، تو اس کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ صرف عرفان القرآن میں نے آپ لکھا ہے، باقی جتنی میری کتابیں ہیں وہ ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، لہذا وہاں اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کی طرف منسوب کرنا، یہاں کوئی نہیں نکلے گی، یہ میں نے آپ کیا ہوا۔ اب اس انداز میں، اور جو آپ کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح کے 20 کنز الایمان سیمینار ہوں گے تو پھر موضوع پورا ہوگا، اور ابھی تو ہمارا انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار ہوگا، اور آج داتا کی دہلیز پر اس کا پہلا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات لاہور داتا کے دیس میں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس مقام پر یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی، اس پر اسی کے لفظوں سے بات بتاتا ہوں۔ نمبر 1 سے اس چیز کو شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کسی سے کروا کے اپنے نام کرتا ہے۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ ٹیم ورک کے طور پہ پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے، اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا۔ دوبارہ سنا دیں ایک مرتبہ تاکہ سب کو پتا چل جائے اچھی طرح۔ حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں۔ پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کچھ کیسوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے، اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں۔
ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. اب یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو اقبال جرم ہو چکا ہے اور یہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے. اس نے صرف اپنے عرفان القرآن کی دھاک بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر لفظ میں نے خود لکھا اور یہ میں نے کیا، اس نے اس چیز کو واضح کیا. اب یہاں پر اصل یہ طبقہ، یہ چند لوگ جو ہیں اس کے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا زیادہ اس پہ فخر کرتے ہیں. یہ ان کا پکا اصول ہے. تو اس تقریر میں عرفان القرآن کی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا میں ایک نمونے پیش کرتا ہوں. اور جو اس نے نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ عرفان القرآن اور اس کی طرح کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس نمونے میں بھی کئی کفریات ہیں. اس نمونے کے اندر جو اس نے نمونہ پیش کیا، اب 4 نمبر سے ان کو وہ سنائیں کہ کس طرح کا وہ نمونہ ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا. نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا. پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا. اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا. اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا. نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا. پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا. اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا. اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اکابر یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی اور علامہ کاظمی جو ہیں ان کے ترجمے کو پیش کر کے ان کے بارے میں کہ صاحب کا ترجمہ صاحب کر دیا، ترجمہ نہیں کیا، بلکہ آگے جا کر اعلی حضرت کے ترجمے پر معاذ اللہ یہ کہا کہ اس میں توہین ہے رسالت کی. اعلی حضرت کے ترجمے پر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جس نے صاحب کر دیا اس میں تو معاذ اللہ توہین ہے. ابھی میں وضاحت کروں گا کہ وہ جو اس نے کیا ہے وہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور صاحب ہی ترجمہ ہو سکتا ہے یا اس کے قریب قریب جو الفاظ ہیں. لیکن اس کا انداز دیکھو اور جو اس کے چیلے ان کو بتاؤ کہ اس ہمارے اماموں کے بارے میں کتنے سخت لفظ بولے. توہین کا لفظ، بے ادبی کا لفظ کہ جو صاحب سے ترجمہ کرے گا تو اس نے تو شان رسالت کو سامنے ہی نہیں رکھا. وہ بھی سنا دوں ان کو اگلے سے. تو اب یہاں میرا قلم رک گیا. اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب. یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا. آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے. تو اب یہاں میرا قلم رک گیا. اب صاحب اور رفیق اور ساتھی
یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب. یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا. آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے. یہ دیکھو صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو معاذاللہ شان رسالت کے منافی کہا، اور صاحب کا ترجمہ صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے لحاظ سے یہ بات کی کہ یہ شان رسالت کے منافی ہے، لیکن اس بھی ہوش کو یہ پتہ نہیں کہ صاحب کا لفظ تو اللہ نے بولا ہے، صاحب کا لفظ تو رب نے خود بولا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، للکار ہے، للکار ہے. اب بات سوچنے کی ہے، جو اس کے ابھی وکالت کرتے ہیں نا لوگ، ہمارے کچھ ایسے درمیان میں ابھی ہیں، بہت سے لوگ تو برسر پیکار آ گئے، اور علامہ خادم حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی درمیان میں جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. میں تو یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی اس شخص کا محاسبہ نہ کیا گیا تو آگے جو خطرناک نتائج نکلیں گے وہ ہم لفظ بیان ہی نہیں کر سکتے. ہمارے اکابر نے تو بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور ہم تو اسی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ذاتی اختلاف نہیں، یہ نظریاتی اختلاف. اب جو میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کیا، بتاؤ اس میں نے اپنی ذات کے لحاظ سے کیا بیان کیا؟ ان میں کون سی چیز ہے جسے کہا جائے کہ جلالی صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ حرمت رسول علیہ السلام کی بات ہے، ناموس رسالت کی بات ہے، تقدیس الوہیت کی بات ہے، قرآن کے قرآن ہونے کی بات ہے، دین کے دین اسلام ہونے کی بات ہے. تو اس میں ذاتی بات کیا؟ یہ سب نظریاتی بات ہے، اور اس سے ہم مواخذہ کریں گے، بڑا کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس کی خیر خواہی ہے تو پکڑ کے لے آئے، اگر ہم بات کرنے نہ بیٹھے تو پھر شکوہ کرے. ہم تو للکار ہے، للکار ہے، حق کا دائی، حق کا واصل. دیکھو ہمارے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی رہائی کے لیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں 5 کروڑ ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگے اور مجھے دیر ہو جائے. تو ہم ساری دلیلیں ہر وقت ساتھ ہی رکھتے ہیں کہ جب بھی فون آئے تو ہم فوراً تیار ہیں، ہمیں انتظار ہے. قرآن سے، سنت سے، دلیل سے بات ہوگی. لیکن یہ جو درمیان میں لوگ ہیں وہ اپنے چپ کا روزہ توڑے تو صحیح، اس کو بلاتے کیوں نہیں؟ آخر امت کا مسئلہ ہے. اور یہاں کوئی اس کو کھا نہیں جاتا، اس کو پتا چلے کہ باہر بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف فتوے دینا اور ہوتا ہے اور بمبوں دھماکوں کے درمیان بیٹھنا اور ہوتا ہے. تو محتشم سامعین حضرات، اس نے ساری صفائی کر دی، وہ روئے زمین پر کوئی ترجمہ نہیں ہے. اور پھر بطور خاص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے کہ جس ترجمے نے کروڑوں ایمان بچائے ہیں، صرف اس کو مسترد ہی نہیں کیا، ساتھ توہین رسالت کا لفظ بھی بول دیا کہ منافی آداب رسالت. اور اس کے بعد جو ترجمہ آپ کیا وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس میں تبصرہ ہوگا کہ صورتحال اس کی کیا ہوتی ہے. یہاں پر یہ ترجمہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. ترجمہ دھیان سے سننا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یہ صاحب کا ترجمہ، دھیان سے سننا، صاحب کا ترجمہ، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے. جس پر اس نے قلم توڑ دیا وہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے. لیکن دیکھنا ہے یہ رب فرما کی نہیں رہا. صاحب و کم، کم کنہیں کہا گیا، کم
कौन हैं, कौम किन्हें कहा जा रहा है। तो इस चीज को सामने रखोगे तो फिर पता चल जाएगा कि आला हजरत ने साहिब का तर्जुमा साहिब क्यों किया, और इस शख्स ने सोबत से नवाजने वाले कह के मुशरिकों को साहबी कहने का कौल क्यों किया है। अब यहां पर यह अंदाज, चूंकि कुरान मजीद बुरहान रशीद में मुतअद्दिद मकामात पर इस लफ्ज साहिब का इस्तेमाल किया गया है, यहां तफसीर इब्ने जरीर से खिताब किसको है यह मुअय्यन करूंगा, और फिर कुरान की कुरान से तफसीर करके यह बताऊंगा, आयात कुरान से साबित करूंगा यह शख्स ने लफ्ज साहिब का तर्जुमा गलत किया है, और आला हजरत ने साहिब कह के कुरानी उलूम को बयान करने का हक अदा कर दिया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मा बल्ला साहिबुकुम, खिताब किसको है, आओ पूछ लेते हैं। इमाम बैजावी कहते हैं अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है, खिताब किसको है, यानी कुफारे मक्का को खिताब है। यह तफसीर बैजावी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 252, खिताब है कुरैश को। इमाम कल्बी किताब तस्हील जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 75 कहते अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है, कुरैश को। इमाम महमूद आलूसी बगदादी रूहुल मानी जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 27 कहते अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है, तफसीर कश्शाफ इमाम ज़मख़शरी कहते अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है, कुरैश को। सबत उस तफासीर अल खिताब ले कुरैश, मोहम्मद अली साबुनी की किताब कहते हैं खिताब किसको है। इसके साथ तफसीर नस्फी इमाम अबुल बरकात कहते हैं अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है। तफसीर अबी सऊद जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 641 कहते हैं अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है, सहाबा को खिताब नहीं, कुफारे मक्का को खिताब। अल खिताब ले कुरैश मा बल्ला साहिबुकुम, ऐ कुरैश, ऐ कुफारे मक्का, तुम्हारे साहिब ना बहके ना भटके, खिताब किसको है। इमाम इस्माइल हक की रूहुल बयान जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 210 कहते अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है। यानी इसने जो तर्जमे मुस्तरद किए इस बेस पर कहते हैं खिताब सहाबा को है, और ये सारे इमाम किसको कह रहे हैं, खिताब किसको है, कुरैश को। अल जवाहिर शेख तंतावी जिल्द नंबर 13 जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 219 कहते अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है। मोहम्मद बिन अली शौकानी फतुल कदीर तफसीर फतुल कदीर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 149 कहते अल खिताब ले कुरैश, खिताब किसको है। तफसीर मजरी जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 104 कहते हैं लईसा कमा तज़उमूना या माशरा कुरैश, ऐ कुरैश यूं बात नहीं जैसे तुम समझते हो कि माज़अल्लाह भटक गए बह गए। अल्लाह फरमाता है कुरैश नहीं, वो ना भटके ना बह गए। तो खिताब किसको है, कुरैश को। अब यहां पर इस चीज पर आगे वजाहतें हैं इस खिताब को जिक्र करने के लिहाज से कि कुरैश को खिताब की वजह क्या है, यह खिताब कुरैश को क्यों है, कुफारे मक्का को यह खिताब क्यों है। इसमें शेखजादा लिखते हैं, ये जो बैजावी की हाशिया है बैजावी का, उसमें इसकी तफसीर जो है वो मौजूद है कि खिताब कुरैश को है, कुफारे मक्का को खिताब है, तो उनको खिताब करने की वजह क्या है। यहां पर इसकी वजाहत में ये हाशिया शेखजादा है, और इस तरह के शेख होते हैं। ये जिल्द नंबर 4 हाशिया शेखजादा, चूंकि इमाम बैजावी ने कहा था अल खिताब ले कुरैश, खिताब कुरैश को है, और साथ ये कहा था व नफा मा यंसुबून इलैहि, अल्लाह ने खिताब कुरैश को इसलिए किया कि वो माज़अल्लाह सरकार को कहते थे कि ये गुमराह हैं, ये भूले हुए हैं, ये भटके हुए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जो 40 साल तुम्हारे साथ रहे हैं तुम्हारे साहिब ना भूले हैं ना भटके हैं।
نفی کرنا چاہیے جس چیز کی نسبت کفار مکہ سرکار کی طرف کرتے تھے، اس چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ لفظ بولے رب ذوالجلال نے۔ اب یہاں پر شیخ زیادہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں صورتحال یہ ہے، فاللہ تعالی تولا جواب ما قالوا له علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر اعتراض ہوتا تھا، وہ جواب خود دیتے تھے، اور ہمارے محبوب کی شان ہے کہ جواب خود رب ذوالجلال دیتا ہے۔ فاللہ تعالی تولا جواب ما قالوا له، جو قریش مکہ نے سرکار کو گالیاں دیں، معاذ اللہ نازیبہ گفتگو کی، تو رب نے کہا جواب میں آپ دوں گا۔ اللہ نے جواب خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ فقال ما ضل صاحبكم وما غوا، تو رب نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، تمہارے صاحب اے قریش مکہ، تمہارے صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے، اور پھر فرما وما صاحبكم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں۔ اور یہاں پر وما ہوا بقول شاعر، فرمایا یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بلا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرماؤ وما ینطق عن الہوی، یہ خواہش سے نہیں رب کے حکم پہ بولنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں وسائر الانبیاء کانوا یجیبون بانفسہم، سارے پیغمبر اپنے جواب آپ دیتے تھے۔ فإن قوم نوح لما قالوا له علیہ الصلوۃ والسلام انا لنراک فی ضلالہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ، تو اجابہم، انہوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ ایسے ہی سارے انبیاء کرام کا چند کا ذکر کر کے شیخ زادہ نے یہاں پر یہ کہا کہ اصل میں یہاں سرکار کی شان یوں ظاہر کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے دلالت کی نسبت سرکار کی ذات کی طرف کی تھی، تو رب نے کہا محبوب تم چپ رہو، جواب میں آپ دیتا ہوں۔ تو یہاں جن کا رب صاحب کہہ رہا ہے وہ ہیں جو سرکار کا گستاخ ہے، وہ ہیں جو سرکار کو کہن کہنے والے ہیں، وہ ہیں جو سرکار کو معاذ اللہ دان کہنے والے ہیں، سرکار کو ہوا کا معاذ اللہ نسبت کرنے والے ہیں کہ خاص پہ چلتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں اے قریش مکہ، جن کا تم نے اٹھنا بیٹھا دیکھا ہے، یہ تمہارے صاحب جو ہیں، یہ گمراہی ان کی طرف منسوب نہ کرو، یہ تو ہدایت بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ پہلے نمبر پہ اس چیز کی تھوڑی سی مزید وضاحت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر بات کو آگے آیات کے لحاظ سے چلاتا ہوں۔ یہاں پر یہ تفسیر ابی سعود جو ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ وضاحت کرتے ہوئے کہا والخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ وَإِرَادُ علیہ الصلوۃ والسلام بعنوان صاحبہ لہم، تو سرکار کو ان کا صاحب کیوں کہا ہے؟ یہاں باقاعدہ سوال اٹھا کے انہوں نے بتایا کہ خطاب قریش کو ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قریش کا صاحب کیوں کہا؟ صحابہ کی بات نہیں، قریش کی بات۔ تو صاحب کیوں کہا؟ کہتے ہیں للایذان بوقوفہم علی تفاصیل احوالہ الشریفہ، یہ بتانے کے لیے کہ او پاگلو تمہیں تو ان کی ساری زندگی کا پتہ ہے، یہ تو صاحب ہے تمہارے، کوئی باہر سے آ کے تو اعلان نبوت نہیں کر بیٹھے، یہ تو اسی ماحول میں پیدا ہوئے، یہی بچپن مقدس گزرا، یہی ابھرتی جوانی گزری، اور تم نے اب آ کے بک بک ان کے بارے میں شروع کر دی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے صاحب کہا بے وقوفہم علی تفاصیل احوالہ الشریفہ، کہ وہ آپ کے احوال شریفہ پہ واقف تھے، وَإِحَاطَتِهِمْ خَبْرًا بِبَرَأَتِهِ علیہ السلام بِغَایَةِ الْہُدیٰ، اور کہتے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی مبارک گزاری ہے، کبھی گمراہی نہیں کی، کبھی خاص کی بات نہیں کی، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہدایت بانٹتے رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے صاحب کا لفظ اس واسطے کہا کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم خود یہاں موجود ہو، ان کے ساتھ زندگی ساری ساتھ گزاری ہے،
اور تم نے ان کو صادق بھی کہا، امین کہا، اب اعلان نبوت انہوں نے کیا تو تم نے بک بک کرنا شروع کر دی. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کو دال مت کہو، یہ گمراہی پھیلانے والے نہیں، یہ ہدایت بانٹنے والے ہیں. اور یہاں فرما فَإِنَّ طُولَ صُحْبَتِهِمْ لَهُ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مشرکین مکہ جو بہت لمبی صحبت ان کو میسر ہوئی کہ اس ماحول میں رہے جہاں محبوب علیہ السلام تھے، وَمُشَاهَدَتَهُمْ لِمَحَاسِنِ شُؤُونِهِ الْعَظِیمَہ، اور ان کو پتا تھا، مشاہدہ تھا کہ ان کے کتنے اچھے اوصاف ہیں. مقتضیۃ لذالک، یہ تقاضا کر رہی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ کوئی اجنبی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ جن کو تم جانتے ہو وہی رب کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب ہمارے اکابر نے تو وجوہات بیان کی کہ قریش کا صاحب سرکار کو کیوں کہا گیا، خطاب قریش کو ہے. اور اس کا ترجمہ پڑھو تو اب ترجمے سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس طرح کے جو منحوس بدبخت ہیں، کیا ان کو سرکار صحبت سے نواز کے شرف صحابیت دے رہے؟ میرا قلم رک گیا اور مجھے یہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ صحابی صحبت سے بنا ہے اور صاحب بھی صحبت سے بنا ہے، تو اے تمہیں اپنی صحبت سے نواز کے صحابی بنانے والے. تو کیا قریش مکہ جنہوں نے محبوب پر اعتراض کیا تھا، دلال، کاہن اور نجومی ہونے کی باتیں کی تھی، معاذ اللہ وہ شرف صحبت پا کے صحابی بنے ہوئے تھے؟ رب تو ان کی مسلط کر رہا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی اس ادا پر ان کو تبلیغ کر رہا ہے. اور یہ کہتا ہے خطاب صحابہ کرام کو ہے، اور پھر صاحب کا معنی یہ کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے سوچا، سارے قرآن کو سامنے رکھا، دیکھا بریلی شریف میں اور منظر گنبد خضرا کا سامنے تھا، اور یہ بتا دیا کہ میں صاحب کا ترجمہ صاحب سے کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ رب ذوالجلال کن حکمتوں کے پیش نظر صاحب فرما رہا ہے. کہ حاشیہ کونوی ہے، حاشیہ کونوی تفسیر بیضاوی پر، یہ جلد نمبر اس کی 18 ہے. اس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا. انہوں نے کہا والخطاب لقریش والمراد نفی ما ينسبون الیہ، یہ متن ہے کس کا؟ بیضاوی کا. اس پر شرح کہتے ہوئے کہتے ہیں جواب و سوال مقدر، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. امام بیضاوی نے کیوں بتایا کہ خطاب قریش کو ہے؟ کیوں بتایا کہ یہاں پر جو مشرکین مکہ سرکار کو تانا دیتے تھے اس کی نفی کی جا رہی ہے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی اتنے لفظ بولنے کی؟ تو یہ حنفی محدث، حنفی مفسر ہے، انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا بِأَنَّ هَذَا النَّفْيَ مَا وَجْهُهُ، کہ سبب کیا ہے کہ رب نفی کر رہا ہے جب سرکار کا کردار شبنم سے بھی شفاف ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ بیان کرنے کا سبب کیا تھا نفی کرنا؟ اس کا موقع کیوں بن گیا؟ ضرورت کا لفظ ہم نہیں بولیں گے، موقع کیوں بنا کہ نفی کی جائے کہ دلال علم میں نہیں ہے اور یہ خواہش پہ نہیں چلتے، یہ موقع کیوں بنا؟ تو انہوں نے موقع لکھا، کہتے ہیں نفی کی وجہ وَقَدْ انْتَفَى عَنْهُ علیہ الصلوۃ والسلام قدن توفی یا ما ذکر، آپ سے تو ہر چیز کی نفی ہے، کوئی وام ہی نہیں کہ آپ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جائے. تو رد جب کیا جاتا ہے تو کوئی اس کا سبب ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے رد کیوں کیا؟ ما ضل کہہ کے نفی کیوں کی؟ جبکہ یہاں پر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے دلالت کا، تو نفی کیوں کی؟ تو کہتے وَلَيْسَ بِمُتَوَقَّعٍ مِّنْهُ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار سے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی دلال کی، سرکار سے تو توقع ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر نفی کرنے کا موقع کیوں بنا؟ تو امام کنوی کہتے ہیں اجابا، جواب دیا امام بیضاوی نے کہ موقع کیوں بنا؟ بِأَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ مَا يَنْسُبُ كُفَّارُ قُرَيْشَ إِلَيْهِ، کہ موقع یہ بنا کہ قریش مکہ آپ پر تنقید کرتے تھے، آپ کی طرف گمراہی کی نسبت کرتے تھے، آپ کی طرف خواہش پسندی کی نسبت کرتے تھے، یہ موقع بنا
کہ رب ذوالجلال نے جواب دیا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض درست نہیں ہے. فرمایا تم اعتراض نہ کرو، میں نے محبوب تم میں جلوہ کر کے ان کی ساری شانیں تمہیں دکھا دی ہے. اب بعد والے جو ہیں ان کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لحاظ سے معاملہ اور ہے. تو یہ ہے سوال مقدر کا جواب بلا تمثیل. آج اس وقت کوئی شخص، آج کا حکمران، کوئی وزیر اعظم، صدر یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے امریکہ سے سودا بازی نہیں کی، ہم نے خفیہ راز نہیں پہنچائے، تو یہ کیوں نوبت آئی؟ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اعتراض کیا ہے تو پھر یہ جواب دیا گیا ہے. اگرچہ یہ جہاں تو جھوٹ کا تسلسل ہے، اسے کلام الہی سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن رب نے کیوں کہا کہ یہاں دلال نہیں؟ اس لیے کہ کفار مکہ معاذ اللہ اعتراض کر رہے تھے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا بدبختو ہوش کرو، اتنی عمر محبوب نے تمہارے بیچ ہی گزاری ہے اور تمہیں پتہ ہے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تمہارے سامنے ہے. تو یہ سبب تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبیکم نہیں کہا اس مقام پر صاحب تم کہا کہ تمہارے صاحب، تاکہ پتہ چلے کہ غلطی تمہاری اپنی ہے کہ تم نے سب کچھ دیکھ کے پھر جان بوجھ کے تم ایسے بنے ہوئے ہو کہ تم کبھی مجنون کہہ دیتے ہو، معاذ اللہ کبھی کاہن کہہ دیتے ہو. تو فرمایا یہ جائز نہیں. رب ذوالجلال نفی کر کے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کر دیا ہے. یہاں اس مقام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کے علاوہ دیگر مقامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. مواہب لدنیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 امام قسطلانی کیا کہتے ہیں؟ توجہ سے سننا. کہتے ہیں تأمل کیف قال تعالی ما ضل صاحبکم وما غوا ولم یقل ما ضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام قسطلانی مواہب لدنیا میں کہ رب نے ما ضل محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نام شریف نہیں لیا، صاحب کہا ما ضل صاحبکم ولم یقل ما ضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ تاکید لإقامت الحجت علیہم. رب ان پر دلیل قائم کرنا چاہتا تھا، قریش مکہ پر حجت قائم کرنا چاہتا تھا کہ لفظ وہ بولوں جس میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو. کیوں؟ لإقامت الحجت علیہم بأنہ صاحبہم وہم عالم الخلق بہ، کہ جو وہاں مکہ شریف میں رہتے ہیں وہ پنجاب والوں سے تو زیادہ جانتے ہیں. اس ماحول میں جو اس وقت جو پنجابی تھے ان کے مقابلے میں جو مکہ شریف میں پاس رہ رہے تھے وہ زیادہ جاننے والے تھے. تو اس انداز پر خلق کو بھی جانتے ہیں، خلق کو بھی جانتے ہیں. وَبِحَالِهِ بِهِ وَبِحَالِهِ، سرکار کی ذات کو، سرکار کے حال کو، وَأَقْوَالِهِ، محبوب کے اقوال کو، وَأَعْمَالِهِ، آپ کے اعمال کو، سب کچھ جانتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ بِكِذْبٍ وَلَا غَيْبٍ، انہیں پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہیں پتہ ہے یہ دھوکہ نہیں دیتے. وَلَا ضَلَالٍ وَلَا يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ أَمْرًا وَاحِدًا قَطُّ وَقَدْ نَبَّهَ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ ام لم یعرفوا رسولہم. تو یہ پوری تقریر کر کے مواہب دنیا میں امام قسطلانی نے یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ ما ضل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، ان کی طرف گمراہی کی نسبت مت کرو. یہ کہا تمہارے صاحب ان کی طرف نسبت مت کرو. اس لیے صاحب بولا کہ تمہیں سارے احوال کا پتہ ہے، اس کے باوجود تم بدبخت بنے ہوئے ہو اور بک بک کرتے ہو میرے محبوب کے خلاف. تم یہ باتیں مت کر دو، وہاں گمراہی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب کتنی وضاحت ہے کہ خطاب کس کو ہے؟ قریش کو. خطاب ہے کفار کو. اور ان کفار کو یہ کہنا کہ تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے، کیا مشرک بھی صحابی ہو سکتا؟ تو یہ مانا کرنا کتنی بڑی بدبختی، جہالت اور کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس پہ الٹا وہ فخر کر نعرے چور نعرے چتر، یعنی وہ اتنا بڑا جرم بھی کیا ہے اور ساتھ یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ عرفان القرآن جیسا کوئی ترجمہ نہیں ہے. کیسا ترجمہ ہے جس نے مشرکوں کو صحابی کہہ دیا؟
کیسا ترجمہ ہے جس نے قریش کے کفار کو صحابی کہہ دیا ہے اور شرف صحبت سے نواز کے صحابی بنانے والے یہ کہہ دیا ہے. اس واسطے اب جس وقت اس نے یہ تقریر کی تو سامنے جو مجمع بیٹھا تھا واہ واہ کر کے داد دے رہے تھے. اب ان لوگوں کو کیا پتا ہے کیا کہہ رہا, اور اس میں وہ اس نقطے پہ پہنچ گیا کہ ہمارے شیخ نے وہ کچھ بیان کر دیا جو آج تک یہ نے بیان ہی نہیں کیا تھا, اور اب جو سودا ہمارا کر دے جیسے کر دے. یہاں تک میں نے لوگوں کی باتیں سنی. ایک شخص نے مجھے کہا اس کے جو کارکن ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارا قائد ہمیں کہے کفر کرو تو ہم کفر کر جائیں گے. تو کیا ضمیر ہے ان لوگوں کا, کیا خمیر ہے, اور کتنی بدبختی اور جہالت ہے کہ سب کچھ اسے سمجھ لیا اور وہ جیسے جس منڈی میں میلہ مویشیوں میں لے جا ادھر چلے جا. اس بنیاد پر آج یہ فیصلہ کن تاریخ کا موڑ ہے. اہل سنت ہماری تاریخ داغدار ہو رہی ہے. کل کا مورخ ہمیں نہیں معاف کرے گا اگر آج ہم نے اس کو معاف کر دیا. اگر آج ہم نے اس کا محاسبہ نہ کیا تو کل یہ اہل سنت پر الزام آئے گا کہ غازی ممتاز حسین قادری جو ملت کا ہیرو تھا تو سنیوں نے معذرت اس کو قاتل قرار دیا. یہ کل ہماری تاریخ بدلے گی, ہماری تاریخ کو معذرت مسخ کیا جائے گا. کل ہمارے ذمہ یہ لگے گا کہ یہ اہل سنت ہے جو یہود و نصارہ کو مومن سمجھتے ہیں. اس واسطے ہم یہ جگر پگھلا رہے ہیں کہ ریکارڈ والوں ریکارڈ صحیح رکھو. اہل سنت ممتاز قادری کو ہیرو مانتے ہیں. اہل سنت اہل کتاب یہود و نصارہ جو آج کے ان کو ڈبل کافر مانتے ہیں. اب یہاں دیگر آیات حوالہ جات تو میں نے بہت سے اور بھی اس میں لکھے ہیں, لیکن دیگر آیات سامنے رکھو گے تو اس سے مزید اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی. صاحب کا لفظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرے مقام پر قرآن مجید برہان رشید میں سورہ سبا میں بھی موجود ہے, سورہ آراف میں بھی ہے. صاحب کے لفظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. اب میں وہ آیات پڑھتا ہوں, ہر بندہ جس کو تھوڑا سا بھی اردو سمجھنا آتا ہے وہ بھی سمجھے گا کہ قوم کا خطاب صحابہ کو نہیں, یہ کفار مکہ کو ہے. سورہ آراف اس میں آیت نمبر 184 ہے. یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہوا. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین. یہاں بھی لفظ صاحب ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو جنون کا مرض نہیں ہے, وہ تو واضح ڈرانے والے ہیں. اب یہاں بھی قرآن میں صاحب کہا گیا اور کہا کن کا صاحب گیا, کن کا صاحب گیا. اللہ فرماتا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. یہ سب کچھ بیان کر کے فرماتا ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اس کے بعد کس بات پہ پھر وہ ایمان لائیں گے, بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. پتہ چلا بات کن سے ہو رہی ہے, بے ایمانوں سے بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ, ما قبل دیکھو, وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں نے تو ان کو مہلت دے رکھی ہے اور میری گرفت بہت مضبوط ہے. یہ بات پیچھے اگر اس سے پہلی آیت پڑھو تو کیا لکھا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ آیت 182 ہے جس میں لکھا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ان کے بارے میں کہا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ, وہ سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون نہیں ہے. کن کے صاحب کو, جنہوں نے آیات کو اب یہ قرآن ہے. جنہوں نے آیات کو جھٹلایا تو کیا وہ صحابی ہوتے ہیں معاذ اللہ؟
جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور سرکار کو تانا دیا مجنون ہونے کا، رب نے فرمایا محبوب تم نے نہیں بولنا، جواب میں آپ دوں گا، اور فرمایا ما بصاحبہم من جنہ، محبوب جو تمہارے صاحب ہیں مشرکین مکہ جن کو تم جانتے ہو، ہرگز ان کی طرف جنون کی نسبت نہ کرو۔ اب قرآن نے واضح کیا کہ صاحب سے مراد کون ہے؟ ما بصاحبہم، ہم جو صاحب کن کے؟ مشرکین کے، ان کفار کے، ان کا صاحب کہا گیا اس بنیاد پر جو وجوہات پہلے بیان کی گئی ہیں۔ اب وہ جو ہم ہیں ان کا پہلے ذکر ہے کہ وہ کون ہے جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، وہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اب کب ایمان لائیں گے، یہ کس چیز کے بعد ایمان لائیں گے؟ تو یہ پتا چلا جو صاحب کم ہے ماد اللہ صاحب کم، اور یہاں پر ہے کہ ما بصاحبہم من جنہ، یہ جو اضافت ہے صاحب کی وہ صحابہ کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ بے ایمانوں کی طرف ہے، کافروں کی طرف ہے، مشرکوں کی طرف ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ ترجمے کی صورتحال پھر کیا بنتی ہے کہ جس وقت یہ واضح طور پر سورہ سبا میں دیکھو آیت نمبر 46 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، محبوب یہ فرما دو کہ لوگوں میں تمہیں توحید کا سبق سکھا رہا ہوں، ایک مانو رب کو، ایک مانو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اب یہ کن کو؟ جن کو سرکار توحید کی دعوت دے رہے کہ رب کو ایک مان جاؤ، وہ مشرکین مکہ، وہ قریش مکہ۔ قرآن مجید، قرآن رشید یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور رب ذوالجلال نے صاحب کی نسبت، اضافت کم ہو یا ہم ہو، وہ ان کے لحاظ سے کی ہے کہ جو قریش مکہ ہیں انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ سب کچھ جان بوجھ کے بھی پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ انداز ہے قرآن کا۔ اب قرآن کی بات سامنے رکھے یا اس کی بات سامنے رکھے، اس نے جو ترجمہ کیا اس کے لحاظ سے کئی غلطیاں اور کئی فطور جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ واضح طور پر کہنا پڑے گا۔ امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126 پہ کہا، یہ جو ہے نا قل انما اعظکم بواحدہ، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں قل یا محمد لہؤلاء المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو کہہ دو، ان مشرکوں کو کہہ دو کہ تمہارے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ غلطی معمولی غلطی نہیں ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ کاظمی صاحب نے آقا سے ترجمہ کر دیا، اعلی حضرت نے صاحب سے ترجمہ نہیں کیا، بس صاحب ہی کہہ دیا۔ تو اس لیے صاحب کہا کہ صاحب میں حکمتیں موجود تھیں، اور اس نے جو ترجمہ کیا اس کے لحاظ سے کتنی زیادہ گڑبڑ اس مفہوم میں واقع ہو رہی ہے، اور کتنے ناہنجار جو ہیں ان کو معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شرف صحبت سے نوازے گئے اور ان کو معاذ اللہ صحابی قرار دے دیا گیا، اور تمہیں اپنی صحبت سے نواز کر صحابی بنانے والے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی ہوش نہیں آیا، چلو یہاں جو ہے اس مقام پر جو قلم رک گیا تھا تو باقی پہ تو چل جاتا، یعنی باقی جو ہے جہاں واضح ذکر ہے مشرکین کا، پہلے کافروں کا ذکر ہے اور پھر ان کا صاحب کہا گیا، تو وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے۔ ہر مقام پر اس انداز میں ترجمہ کیا گیا، اور وہ سارے تراجم کی تفصیل جو ہے میں نے اکٹھی کی ہے، جس کے اندر یہ ترجمہ مثال کے طور پر جو آراف ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں، صحبت کے شرف سے نوازنے والے۔ اور پھر جس مقام پر سبا کے اندر ہے وہاں بھی کہا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے ہرگز جنون زدہ نہیں ہے۔ اس طرح کر کے یعنی اتنی غلطیاں اور اس کو کمال بنا کے پیش کیا کہ وہ سارے اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکے۔ عربوں نے تو صاحبی کر دیا، اردو والوں نے بھی صاحبی کر دیا، تو میں قلم لے کے بیٹھ گیا اور پھر میرے ذہن میں القاء ہو گیا، اور القاء وہ ہوا کہ جو نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا کہ آیات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آیات کے مفہوم کو معاذ اللہ مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس سے آگے پوری بحث
उसकी है कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ तर्जमा किया, इब्ने मसूद की तफसीर के खिलाफ तर्जमा किया। पूरी उम्मत के जो अकाबिर हैं, अल्लाह का फजल है, मैंने उस मकाम पर अपने इमाम के तर्जमे की हिमायत में 70 हवाले पेश किए हैं और अब 70 यहां पेश करूंगा तो शायद सुबह हो जाए। उस इमाम की शान के लिए इमरान रजा साहब आपको तरन्नुम में जरा बरेली शरीफ ले चलते हैं और इसके साथ फिर अगला मरहला जो है वो शुरू हो जाए।